فرمایا رمضان کے کچھ اعمال ہیں، ان میں سب سے بڑا عمل روزہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا رمضان مبارک کے روزوں کا بہت زیادہ اجر ہے، لیکن سب سے بڑا اس کا اجر کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آٹومیٹک معاف ہو جاتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا رمضان مبارک کی عظیم باتوں میں سے، عظیم اعمال میں سے قیام رمضان ہے۔ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے، یاد رکھیں، صیام رمضان اور قیام رمضان یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے۔ آپ نے روزہ رکھنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے قیام کرنا ہے۔ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اجر کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس بنا پر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے نیکی عطا فرمائیں گے، غفر له ما تقدم من ذنبه، زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ سارے معاف فرما دیں گے۔ تو فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر قیام کرنا، یاد رکھیں یہ تراویح کو بوجھ نہ سمجھے اپنے لیے، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے خاص رحمت اور خاص عظمت سمجھے اپنے لیے کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، خوبصورت موقع دیا ہے کہ دن کو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ قیام کر رہے ہیں۔ تو یہ قیام کو بوجھ نہ سمجھے اور قیام سے بھاگے نہ، قیام کو ضائع نہ کریں۔ کس قدر افسوسناک بات یہ ہے کہ بندہ پورا سال ہی آرام کرتا رہتا ہے، پورا سال ہی بندہ بیٹھا رہتا ہے، پورا سال ہی بندہ اپنے معاملات میں ہوتا ہے، رمضان مبارک کے اندر بندہ قیام سے غائب ہو جائے اور تراویح کو بوجھ سمجھے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو نا یہ بوجھ والا عمل اللہ کو پسند نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ میرا کوئی شاگرد ہے 2-3، تو ان کو میں کہتا ہوں بھائی میرے لیے فلاں چیز لے کر فلاں کام کریں، ایک اٹھتا ہے خوشی کے ساتھ جاتا ہے اور چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ جاتا ہے، اس کو اپنا احساس سمجھتا ہے اور پھر وہ کام کر کے آتا ہے تو اس کا چہرہ دمک رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام میرے استاد نے کہا۔ اور ایک اٹھتا ہے سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، نماز کھڑی ہے ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تراویح کھڑی ہے آگے اور پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب اسامہ صاحب جو ہے رکوع کے قریب جائیں گے تو ہم بھی جا کے شامل ہو جائیں گے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ڈاج دے رہے ہیں، ہم نے رکعتیں پوری کرنی، رکعتیں پوری نہ کریں بھائی، رکعتیں ضائع کر رہے ہیں آپ، ایک ایک لمحہ ایک ایک لفظ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر یہ اگر گزر جاتا ہے آپ کی نماز سے، زندگی بھر عمل کریں گے آپ کو اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ ایک لفظ دیکھیں ابن تیمیہ نے بڑی عجیب بات کہی، کسی نے کہا نا جس طرح لوگ بعض اوقات آتے ہیں اور امام سجدے میں ہوتا ہے تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سجدے سے اٹھے اور پھر میں کیا کروں؟ میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ تو کسی نے ابن تیمیہ سے پوچھا رحمہ اللہ کہ آپ بتلائیے کہ یہ جو سجدے کا انتظار کرنا چاہیے، تو انہوں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ اکبر۔ وہ تمہیں کیا پتا کہ ایک سجدے میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ جنت عطا کر دے، جس کا تم انتظار کر رہے ہو نا کہ امام اٹھے تو میں سجدے میں جاؤں، فرمایا نہیں، جس حالت میں ہے امام مل جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہی عمل تمہارا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اس کو سستی کے ساتھ ہم ضائع کر دیتے ہیں، کاہلی کے ساتھ ضائع کر دیتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے کہ ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ گزر گیا، اس کے بعد یہ آنا ہے دوبارہ تو سنے نہیں آنا۔ یہ لفظ گزر گیا، اس کا اجر گزر گیا اور آپ نے ضائع کر دیا بیٹھے بٹھائے، آپ نے اس کو خراب کر دیا۔ تو فرمایا کہ من قام رمضان مبارک کے اندر قیام کریں، اور پھر فرمایا رمضان کے اعمال میں سے روزہ دار کو روزہ افطار کرنا۔ یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، رمضان قیام اللیل، تہجد، تراویح، یہ ایک چیز کے 3 نام ہیں، ایک چیز کے 3 نام ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ علیحدہ ہے یہ علیحدہ ہے، ایسا نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عام طور پر تہجد کی نماز علیحدہ ادا کی جاتی ہے، ہر بندہ علیحدہ علیحدہ ادا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اجتماعی طور پر ادا ہوتی ہے اور اس کو تراویح کا نام دیا جاتا ہے، صرف اتنا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ یہ 3 نمازیں نہیں ہیں، یہ ایک نماز کے 3 نام ہیں۔ پھر روزہ دار کو روزہ افطار کروانا، یاد رکھیں رمضان مبارک کے بڑے اعمال میں سے ہے، خود بھی آپ نے روزہ افطار کرنا ہے اور کسی نہ کسی کو روزہ افطار ضرور کروانا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو اپنی طرف سے بھیج دیں، رشتہ داروں کو بھیج دیں، عزیز و اقارب کو بھیج دیں، محلے داروں کو بھیج دیں، مدرسے میں بھیج دیں، مسجد میں بھیج دیں، کہیں بھیج دیں، آپ کے ساتھ روزانہ کسی نہ کسی کا روزہ افطار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ یہ اجر کی تقسیم ہے، اور روزہ دار کو روزہ افطار کروائیں جتنے ہو سکتا ہے، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں،
اور سب سے بڑے میں آپ کو 4 ذکر بتلا دیتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیں. ان سے بڑا ذکر کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اذکار سب سے بہترین اذکار ہیں، مختصر، جامع اور عظیم اذکار. ان کی فضیلت میں نہیں جاتا. اور پھر صدقہ خیرات کرنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ. اپنے اوپر کم خرچ کریں، لوگوں کے اوپر زیادہ خرچ کریں، یتیموں مسکینوں کو، بیواؤں کو. یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کر سکیں. تلاوت کلام پاک کریں، تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر کریں. روزانہ 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے روزانہ کی بنیاد پر کریں. یاد رکھیں یہ رمضان مبارک جو ہے نا، یہ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم بنایا ہے. اگر آپ کا رمضان مبارک کے اندر قرآن سے تعلق نہیں بنا تو یوں سمجھیے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. تو رمضان مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت، دعائیں کریں اللہ سے، کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے دعائیں مانگیں. اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے رجوع کریں. ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کریں، ہر نیکی کے اندر ہر نیکی میں جو ہے آگے بڑھیں. ہر نیکی کو ذوق اور شوق سے کریں، جذبے اور بلبلے سے کریں. جتنا ہو سکتا ہے نیکی اکٹھی کر لیں، کیونکہ یہ مہینہ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا. زندہ لوگوں کے لیے یہ مہینہ بڑے خیر و برکت کا باعث ہے، خیر کا باعث ہے. آپ کے اور ہمارے لیے اللہ نے ایک بہترین موقع دیا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.